آئیے اب تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پبلک پالیسی کے فیلڈ میں تھیوری کس قدر اور کس حد تک ڈیولپ ہوئی ہے۔ اگر آپ کنٹمپریری اکنامکس کو دیکھیں تو اکنامکس کی تھیوری بہت ہائیلی ڈیولپڈ ہے۔ اکنامکس میں ریشنل چوائس تھیوری بہت ڈومیننٹ ہے اور بہت سارے اکانومسٹ اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ریسرچز کرتے ہیں اور اس کی مدد سے پالیسیز ڈیزائن کرتے ہیں۔ اسی طرح پولیٹیکل سائنس کی کچھ فیلڈز میں تھیوری بہت ایڈوانسڈ شکل اختیار کر چکی ہے۔ سوشیالوجی میں کچھ تھیوری بہت ہی ایڈوانسڈ ہے۔ کلچرل اسٹڈیز میں جیسے پوسٹ ماڈرن تھیوری اور کریٹیکل تھیوری، دے آر آلسو ویری ایڈوانس تھیوریز. دے ہیلپ دیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس کنڈکٹ گڈ ریسرچز اینڈ گائیڈ پالیسی ایکشنز. اچھا، لیکن پبلک پالیسی کا جو ڈسپلن ہے چونکہ اس کی ہسٹری بہت زیادہ پرانی نہیں ہے، اگر 1950s سے اب تک ہم سمجھیں تو یہ کچھ 60 سالوں سے کچھ زیادہ بنتے ہیں. ڈسپلنس کی ہسٹری میں دس از ناٹ ویری لانگ ہسٹری، اور پبلک پالیسی تھیوری اس طرح ڈیولپ نہیں ہو سکی جس طرح دوسرے ڈسپلنز میں ڈیولپ ہوئی ہے. اس کی کچھ نقصان ہیں اور کچھ اس کے فائدے ہیں، اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک پبلک پالیسی کے فیلڈ میں کوئی سنگل تھیوری یا پیراڈائم نہیں ہے جس کو پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹس استعمال کر سکیں اپنی ریسرچز میں اور استعمال کر سکیں اپنی پالیسی پریسکرپشنز میں یا پالیسی انالیسز میں. اسی طرح پبلک پالیسی کے ڈسپلن کے پاس اپنا کوئی ریسرچ ایجنڈا نہیں ہے جیسے سوشیالوجی، اکنامکس یا پولیٹیکل سائنس کے پاس ہے. تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پبلک پالیسی کے ڈسپلن میں اچھی تھیوری ڈیولپ کرنے کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. 1960s اور 70s اور 1980s میں پبلک پالیسی تھیوری میں جو ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ انکریجنگ نہیں تھیں. جو بہت اچھی ایڈوانسز سمجھی جاتی ہیں پبلک پالیسی تھیوری میں، دے ور میڈ ان 1993. ایک جو پہلی کتاب جو بہت اچھی اور انفلوئنشل کنٹریبیوشن سمجھی جاتی ہے پبلک پالیسی تھیوری میں، وہ بامگارٹنر اور جونز کی کتاب ایجنڈاز اینڈ انسٹیبلٹی ان امریکن پالیٹکس ہے. جو دوسری کتاب ہے وہ سبیٹیئر اینڈ جینکنز اسمتھ، یہ بہت امپورٹنٹ پالیسی سائنٹسٹ ہیں، ان کی کتاب پالیسی چینج اینڈ لرننگ ہے. یہ دو کتابیں بہت اہم پیش رفت سمجھی جاتی ہیں پبلک پالیسی کی ایڈوانسمنٹ میں، اور انہی سے کافی ہوپس ہیں کہ انہی فریم ورکس کو یوز کرتے ہوئے پبلک پالیسی میں تھیوری کو زیادہ پروگرس ملے گی. اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں جو پہلی کتاب ہے ایجنڈاز اینڈ انسٹیبلٹی ان امریکن پالیٹکس. دس از ویری امپورٹنٹ انفلوئنشل بک ان دی ہسٹری آف پبلک پالیسی تھیوری، جس کو اب بہت سارے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس اور پالیسی اسکالرز استعمال کر رہے ہیں اپنی ریسرچز میں. اس کا جو سینٹرل آرگیومنٹ ہے اس کو پنکچویٹڈ ایکویلیبریم تھیوری کہا جاتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی تھیوری ہے جو اسٹیبلٹی اور چینج کے بارے میں بات کرتی ہے سائملٹینیسلی. اس سے پہلے جو پبلک پالیسی کی تھیوریز تھیں وہ ان کی ازمپشن یہ تھی کہ پالیسی فیلڈز یا پالیسی ایریاز جنرل ایکویلیبریم کی صورت میں آپریٹ کرتے ہیں. دیر آر سم ایکٹرز اینڈ دیر آر سم agendas and ideas which operate in general equilibrium. جبکہ اس تھیوری کا کہنا یہ ہے کہ there are stable policy subsystems for long times and then suddenly change happens and this change is sometimes very rapid and it reshapes or reworks policy subsystems in many ways. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پالیسی فیلڈز ہیں دے ڈونٹ اسٹے ان ایکویلیبریم فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم بٹ دے اسٹے ان پنکچویٹڈ ایکویلیبریم. دس از ایکویلیبریم بٹ دین دس ایکویلیبریم از پنکچویٹڈ بائی اے سڈن چینج. تو یہ جو دوسرا تھیسس اس تھیوری کا ہے اس کو ڈوئل موبلائزیشن تھیسس کہتے ہیں. جب ایکسٹرنل یا انٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے کسی پالیسی سب سسٹم میں ایک دم بڑی تبدیلی آتی ہے تو دیر آر سم نیو وائسز وچ ایمرج اور دیر آر سم وائسز وچ آر پریویسلی ایکسکلوڈیڈ بٹ دے گیٹ اے چانس ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا
پالیسی چینج. تو اس کا جو پہلے تھیوریز تھیں پبلک پالیسی فیلڈ میں، جیسے چارلس ای لنڈبلام کی انکریمنٹل تھیوری تھی وچ ہیز بین ویری پاپولر اینڈ ویری اسٹرانگ ان امریکن ایکیڈیمیا، اور دیر ور ادر تھیوریز وچ ور ڈٹرمنسٹک اور میکانسٹک. ان سے یہ بہت مختلف ہے. اٹ ایکنالجز دیٹ پالیسی remains stable, but it also changes. And this theory provides clues to understand stability and changes through the case studies of nuclear power, pesticides, urban policy, and smoking. And there are many other case studies also which actually test this theory and its worth. تو جو سینٹرل پرپز رہا ہے ان کے سامنے ایجنڈاز اینڈ انسٹیبلٹی ان امریکن پالیٹکس کے رائٹرز کے سامنے، یہ ہے کہ کیسے پالیسی ایشوز نیشنل ایجنڈا پہ آتے ہیں اور کیسے نیشنل ایجنڈا سے غائب ہو جاتے ہیں. سو جنرلی یہ کتاب امریکن پالیٹکس کے بارے میں ہے، اور امریکن پالیٹکس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ امریکن پالیٹکس از ویری کنزرویٹیو اینڈ امریکن انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس آر ویری کنزرویٹیو. دے ریمین اسٹیبل اوور ٹائم اینڈ نو چینج ہیپنس ان دوز انسٹیٹیوشنس. بٹ تھرو دا کیس اسٹڈیز دس بک اسٹیبلشز دیٹ rapid changes actually happen in the institutions of government, and their central claim also relates to the fact that short-term single-issue analysis of public policy gives very narrow understanding of public policy, and it gives a distorted view of public policy. یہ ایک طرح سے کرٹیسزم بھی ہے جو پہلے تھیوریٹیکل کام ہیں پبلک پالیسی میں اس پر. اس کی بجائے یہ آتھرز سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو انالیسز ہے وہ ایک طرح سے لانگر پیریڈ آف ٹائم پہ ہونا چاہیے، اور جو انالیسز ہے پالیسی ایریاز میں اٹ شوڈ آئیڈینٹیفائی اسٹیبلٹی اینڈ ریپڈ اینڈ انپریڈکٹیبل چینج. اس کے ذریعے ہم زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جنرلی پبلک پالیسی کیسے ورک کرتی ہے کسی ملک میں. اب یہ جو انسائٹس ہیں پنکچویٹڈ ایکویلیبریم تھیوری کی، دے آر بینگ یوزڈ ان یورپین یونین اینڈ ان مینی ادر کنٹریز ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ چینج پبلک پالیسی. جو دوسری کتاب ہے پالیسی لرننگ اینڈ چینج، اس کی جو سینٹرل تھیوری ہے دیٹ ریلائز آن اے کانسیپٹ وچ از کالڈ ایڈوکیسی کوئلیشن فریم ورک. This has been used to understand a variety of problems in America. Advocacy coalition means in any policy area there are coalitions of various people, elected people, agency officials, interests groups and researchers, and it is competition between these coalitions that determine policy stability and policy change, and that should be studied. اب اس تھیوری کے مطابق ایڈوکیسی کوئلیشن فریم ورک تھیوری کے مطابق پالیسی کیسے چینج ہوتی ہے اور پالیسی میں کیسے بہتری آتی ہے. دا سینٹرل assumption آف ایڈوکیسی کوئلیشن فریم ورک تھیوری از دیٹ کوئلیشنز لرن فرام دی پالیسی امپلیمنٹیشن اینڈ دیر لرننگ از یوزلی بلیف لیڈ. جیسے کہ مختلف کوئلیشنز ہیں پولیٹیشنز کے، سول سوسائٹی کے اور آفیشلز کے یا انٹرسٹ گروپس کے کوئلیشنز ہیں. دے ہیو سرٹن بلیفس اباؤٹ دی پالیسی اینڈ سرٹن بلیفس اباؤٹ دی ورکنگ آف اے سرٹن پالیسی. So they learn on the basis of their beliefs and they pursue their agendas. They advocate various policy changes on the basis of their beliefs. They compete with each other. جو coalitions ہیں مختلف interests کے around بنے ہوئے and the coalitions of politicians and officials, they compete with each other and they try to gain maximum from the coalition opportunity structures. In all policy struggles, there are some opportunity structures which help some coalitions pursue their agenda. But in order to grow, in order to develop policy theory, there are many scholars who recommend setting off research programs and they recommend undertaking
good empirical policy researches to develop new theories. سو اگر اسی رفتار سے جیسے کہ اب تھیوریز ڈیولپ ہو رہی ہیں پبلک پالیسی کے فیلڈ میں، تو شاید پبلک پالیسی تھیوری اس طرح سے ڈیولپ نہ ہو سکے، بٹ ایف دیر آر ریگرس امپیریکل ریسرچ پروگرامس فار تھیورائزنگ فار ڈیولپنگ نیو تھیوریز، تو پبلک پالیسی فیلڈ میں بھی اسی طرح تھیوریز ڈیولپ ہو سکتی ہیں جیسے سوشیالوجی، اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس میں ڈیولپ ہوئی ہیں. اس سے پبلک پالیسی کا فیلڈ بہت انریچ ہوگا.